أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقہ محترم، آج 13 اپریل 2020 اور سوموار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے کلاسیں شروع کر رکھی ہیں قرآن کریم کے اسباق کے حوالے سے، آج اس کا تیسرا درس ہے۔ 2 اس سے پہلے ہو چکے ہیں، ایک 8 کو ہوا تھا 8 اپریل کو، اور دوسرا پھر 10 کو غالباً ہوا ہے۔ تو آج جو ہے وہ تیسرا یہ درس ہے، اور سب سننے والوں سے جو بھی ان دروس کو سنیں، یہ بنیادی دروس ہیں، اور قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے کہ ہم قرآن کریم کو ایک تعارف اس کا آئے گا، دوسرا یہ کہ ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ کلاسز شروع کی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی لوگ اس اللہ کی کتاب کے حوالے سے ان آیات کو اپنا بنائیں گے، فوکس کریں گے ان آیات کے اوپر، ان کی طرف کان لگائیں گے، تو یقیناً ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور ہمارا انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ اور اس کے مصنف کے ساتھ اور جس ہستی پر نازل ہوا ہے ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کا لگاؤ اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ تمام سننے والے میرے بہن بھائی، میرے اس قوم کے نوجوان نسل، خاص طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ایون کہ ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے دل کے کان اس قرآن کریم کی ان آیات کی طرف لگائے گا نا، تو اس پر بھی رحمت آئے گی، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ فرمایا جو بھی سنے، یہ سورہ الاعراف کی جو آیت نمبر 204 اکثر بیان کرتا ہوں میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی جو بھی تمہیں قرآن کریم سنائے، جو بھی قرآن کریم سنیں، جب قرآن کریم پیش کیا جائے، تمہارے سامنے پڑھایا جائے، تو آپ نے اپنے کان دے دینے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دل کے کان، دماغ کے کان جو ہے وہ اس طرف لگانے ہیں، اور خاموشی سے، عاجزی سے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہے۔ رحمت ہم سے روٹھی ہوئی کیوں ہے کہ ہم نے اپنے دل کے کان اس کو نہیں دیے، کتاب اللہ کو، یہ کلام اللہ ہے، اس کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ جو وقت اس وقت جا رہا ہے، اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیں، یہ موقع بار بار نہیں آتے قوموں کے اندر۔ اس وقت قرۂ ارض جو ہے وہ بالکل کنٹرول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بالکل، پہلے بھی کنٹرول تھا، لیکن آپ ان کو دکھا دیا کہ تمہاری یہ جو تم نے 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی تھیں جگہ جگہ پہ، ترقی کے بڑے بڑے زینے لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک، اور یہ اور وہ سارا وہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ اب جو ان کا سسٹم تھا نا، یہ جو سرمایہ داری، خاص طور پر یہ کیپٹلزم، اب یہ اس کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ سین چل رہا ہے۔ لہذا اب قرآن کریم کی حکومت چلے گی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں تک پریپیئر ہیں۔ یہ موقع ہے، بہت نادر موقع اللہ نے پرووائڈ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ساری عمر یہی کہتے کہتے چلے گئے اور موجود بھی ہیں کہ کاش ہمیں موقع ملتا، ہم نہایت دیانتداری سے، سچائی سے کام کرتے، اس ملک کی خدمت کرتے، اور اس یہاں پر اللہ کا نظام آتا، لا الہ کا نظام آتا۔ ان لوگوں کو میں خاص طور پر ٹارگٹ کرتا ہوں کہ آئیں اب بھی اس قرآن کریم کو اپنا دے دیں کان، اس کی طرف دل لگا، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گائیڈ ہے، یہ ہمارا امام ہے، اور یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھ کے، اس کو اپنا ہادی اور رہنما مان کے کس طرح آپ دنیا کو رول کر سکتے ہو۔ اس ضمن میں آپ کو صرف پہلے اپنا جو ہمارا اصل موضوع تھا کہ کیسے سمجھا جائے، عقل استعمال کرنی ہے، پیچھے جو ہم نے سورہ الحج کی آیت نمبر 46 پہ اپنا جو درس تھا وہ ختم کیا تھا، سورہ الحج 22-46 تک آ کے روک گئے تھے ہم۔ یعنی قرآن کریم میں ہم نے جو پڑھا ابھی تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عقل استعمال کریں، آپ تفکر کریں، آپ تدبر کریں، کیونکہ ہمارا ہی کوشچن تھا نا کہ جی آپ بتا رہے ہو کہ بہت آسان ہو، بہت آسان ہو، بہت آسان ہے، تو پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کے جواب میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا تھا کہ بھی تم عقل استعمال نہیں کرتے، آپ کے کان ادھر نہیں لگاتے، دل دماغ ادھر نہیں لگاتے میری بات کی طرف، تو کیسے سمجھ آ جائے گا؟ تو میں آپ کو
انہیں جو ہم نے وہ موضوعات تھا ہمارا موضوع تھا خاص طور پر عقل کے حوالے سے، ابھی اس کو چلتے ہیں اس کی طرف۔ اس سے پہلے میں ایک آیت جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں اس لیے کہ یہ نادر موقع ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اعتکاف پر بٹھا دیا گیا ہے، آپ اس وقت گھروں میں اعتکاف پر ہو، بجائے اس کے کہ آپ نیگیٹو میں چلے جاؤ، آپ پریشانی میں مزید مبتلا ہو جاؤ اور گھر بیٹھے پاگل ہو جاؤ، آپ اس فیز سے نکلیں اور سمجھیں کہ ہمیں اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعتکاف پر بیٹھ کر ہم نے اس قرآن مجید کو دن اور رات اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے کہ ہم اپنے حالات کو، جو آنے والے حالات ہیں، کس طرح ہم جو ہے اپنا احساس میں ڈال سکتے ہیں، کیسے ہم اس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب نیا دور آئے گا۔ اب نیا دور جو آئے گا وہ وحی الہی کے مطابق انشاءاللہ آئے گا۔ ان سب کی جاگیرداریاں، یہ جتنی بھی سرمایہ داریت ہے، یہ اب اس کا زوال شروع ہو چکا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ لوگ بہت تانگ آ چکے ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں 22 کروڑ عوام کس طرح پستہ چلا رہے بیچارے لوگ، روٹی ان کے پاس نہیں ہے، گھر ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹی تفل تسلیاں دے دے کے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور قرضوں کے بوجھ میں جھکڑ دیا گیا ہے۔ تو اب نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس ضمن میں آپ کو یہ ایک 453 صفحہ دیکھیں، سورہ النور ہے، سورہ النور 24 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 55۔ یہ بہت عظیم آیت ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ گھبرائیں نا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کو زیادہ چلاک بننے نہیں چاہیے، اللہ کو سمپل بننے چاہیے، جو ان کی بات کو سمجھے اور سمجھ کے پھر اس کو آگے پھیلائے اور اس پر عمل خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دے۔ یہ ہے ضرورت اس وقت بڑے بھولے بالے سلیم القلب، اس کی ضرورت ہے، ان دماغ کی، ان دلوں کی ضرورت ہے جو سلیم الطبع ہیں، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے حل کرانے مسائل، تو وہ ان کے لیے یہ اوپن دعوت ہے۔ گھروں میں آپ رکے ہوئے ہیں، اتفاق ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو گھروں میں رکنا پڑ گیا ہے، تو اس کو قید نہ سمجھیں، اعتکاف سمجھیں آپ کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، اور صبح اور شام کلاسز کا آپ کا اجرا ہو چکا ہے۔ آپ یہ جو دروس آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں، یہ گائیڈ لائنز ہیں، اور قرآن کریم کو آپ اس طرح شروع کر لیں، اور پھر یہ کہ ریڈنگ کریں، آپ صبح شام ریڈنگ کریں، جس طرح بھی آپ کو، جہاں آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 55، سورہ النور 24 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 55۔ یہ میں آپ کو اپنے طور سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ بڑی عظیم بات، ہمارے لیے بہت ڈھارس ہے۔ کیا مخلوق الحال لوگوں، پریشانی میں مبتلا لوگوں، نکلو اس سے۔ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے، کہ جو اللہ کی اب مان کر چلے گا نا، اللہ کے پلڑے میں جو آ جائے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے کیا، کہ جو لوگ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی اس وقت بھی یہ وعدہ دیا گیا تھا، اور یہ وعدہ قیامت تک چلنا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اس وعدے پر، اللہ کے اس وعدے پر اعتبار کیا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے وہ۔ آج یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا، کمٹمنٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ وہ جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ کی بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اعمال صالح کریں گے، ایمان باللہ توحید کے ساتھ، اور عمل صالح، جو یہ کہے یہ کتاب اس کے مطابق آپ نے وہ اعمال جو ہیں وہ بجا لانے ہیں۔ تو اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم یہ دونوں کام کرو گے، ایمان باللہ اور عمل صالح، تو کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں استخلاف فی الارض، اس زمین کا جتنا بھی سسٹم ہے نا، جتنی بھی خلافت ہے، جتنی حکومت ہے، وہ تمہیں دے دوں گا۔ ایک کرۂ ارض پر تمہاری حکومت ہوگی، خالی پاکستان نہیں ہے، ایک آدھ شہر نہیں ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ مکہ والوں سے بھی کہا گیا تھا، مدینہ والوں سے بھی کہا گیا تھا، اور واقعی ان کو اقتدار ملا تھا، وہ روئے زمین پر پھیل گئے تھے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، استخلاف، حکومت، اقتدار، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ فرما رہا ہے ان ایمان والوں سے، اور اب جو لوگ یہاں موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اس قدر چھائے ہوئے ہیں ان کے نحوست کے بادل مختلف فورسز کے،
کہ اس سے کیا ہے کہ بیچارہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھیں ہم نے تم سے پہلے بھی ان لوگوں کو اعتذار دیا تھا، جیسا کہ ہم نے کما استخلف الذین من قبلہم، اے ایمان والو اس سے پہلے بھی جو لوگ ہمارے اس طرف آگے سے پروگرام کی طرف، ان سے بھی ہمارا وعدہ تھا، اور ان کو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے استخلاف فی الارض دیا، استخلاف خلافت یعنی حکومت عطا کر دی ان کو وہاں کیا کر دیا؟ وہ ان کے زیر فرمان ہر چیز، یعنی کما استخلف الذین من قبلہم، اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ ہے گارنٹی۔ اللہ فرما رہا ہے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ دین کو پسند کیا، دستور حیات۔ اس قرآن کریم، یہ قرآن حکیم ہے دستور حیات، یعنی وہ لوگ جن کو استخلاف ارض دیا ان کو ایک دستور حیات بھی عطا فرمایا تھا، وہ یہ وحی الہی ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، کہ جس دستور حیات کو، جس کانسٹیٹیوشن کو اللہ نے پسند کیا تھا وہ بھی ان کو دیا تھا، تاکہ ان کا اقتدار جو ہے مستحکم رہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ فرمایا تو اس طرح پھر کیا کیا ہم نے؟ ان کا جو خوف تھا وہ امن میں تبدیل کر دیا۔ اس خوف سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اب آپ قرآن کریم کے ساتھ اعتکاف کریں، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے گوٹھ مارنا، یعنی وہ جو میں نے پچھلے دروس میں ایک آپ کو حوالہ دیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا 10 میں غالباً دیکھ لیں آپ، کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ بیوت قائم کرو، اور ان بیوت کے اندر ان کو اب کیا کرو؟ ان کی ٹریننگ کرو۔ یعنی وہ جو یہ دیکھیں آپ حوالہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں میں، 270 صفحے پہ نا سورہ یونس ہے، 10 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 87 کہ ہم نے کیا کیا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو وحی کی تھی، کیا وحی کی تھی کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں کیا کرو؟ بیوت قائم کرو۔ آئیڈیالوجیکل گھر جو ہوتے ہیں نا، آئیڈیالوجیکل، جہاں اللہ کی توحید سکھائی جاتی ہے، جہاں اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی پر اور معاشرے میں کیسے لاگو کرنے وہ احکامات، وہ ان کو بیوت کا فرمایا کہ ان گھروں میں کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان گھروں کو تم کیا کرو؟ قبلے بنا لو۔ قبلہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی، نظریاتی گھر جسے کہتے ہیں، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، نظریاتی گھر ہے ہمارا مومنین کا۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کا قیام عمل میں لاؤ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا بشارت ملے گی کن کو؟ مومنین کو۔ یعنی اب تو بنے بنائے مل گیا، اب سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں آ گیا، سمجھ لیں آپ۔ اتنی تنہائی، اتنی خاموشی، اتنا امن اس وقت دنیا ساری کے اندر، کوئی چین پہ نہیں ہے، چیمنیوں کے دھوئیں کے ختم ہو چکے ہیں، وہ نکھر کر سامنے آ گئی قدرت ساری، آسمان نیلا ہو گیا، ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے، فضائیں بہترین ہو رہی ہیں، پرندے خوش ہیں، کوئی کتنی بھی سپیسیز ہے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، سب خوش ہے۔ وہ تو ہم سے بہت زیادہ ہے، ان کا بھی تو خیال کرنا اس نے۔ ان لوگوں نے تباہی مچائی تھی پوری دنیا کے اندر، اتنی بڑی بڑی فیکٹریز اور ان کے دھوئیں، اور پھر ان کے بدبودار مادے، اور ان کی جو غذائیں جو کھاتے تھے، ان کا جو بائتا ہے جو اس کا گندم وہ بھرا پڑا ہے، دنیا سارے کے اندر بھر دیا ظالموں، سمندر بھر دیا، دریا بھر دیے، ندیاں نالے بھر گئے اس سے۔ ان کا جو فاسد مادہ نکلتا تھا نا، حرام خوری کر کے کھا کھا کے بیڑا غرق کر دیا تھا، وہ اب رک گیا ہے، کافی حد تک رک گیا ہے، اور اللہ کی اس مخلوقات کو سکون مل گیا۔ اور لہٰذا اب تو آپ کو بیوت، میرا کہنے کا مطلب بیوت تو آپ کو خود بخود ہی مل گئے ہیں، کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کبھی آپ ایک محلہ کے گلی کے گھر نہیں بند کر سکتے تھے آپ، اب دیکھ لیں یہ اللہ نے قدرتی انتظام کر دیا ہمارا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہم نے۔ میں آپ کو اس طرف راغب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مالک کی دین ہے، بڑی دیر کی تڑپ تھی میرے اندر کہ کسی طریقے سے یا مولا اس پیغام کو گھروں تک پہنچ جائے، لوگ سنیں۔ تو اب آپ تو فارغ ہیں، کیا کام ہے اب آپ کو؟ کان دیں اس کی طرف، اپنی کان لگا لیں بس، دل کے کان، اور اس کی طرف اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں۔
یہ تمہارے مسائل کا حل بتائے گا، اور تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ بہت کوئی میرا قریبی دوست ہے، بھائی ہے، میرا باپ، جیسا ماں باپ ہوتا ہے بچوں کے لیے خیر خواہ، اس سے بڑھ کر آپ کو خیر خواہ اس کے اندر سے ملے گی۔ تو فرمایا کہ کیا ہوگا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ جب آپ کو اس طرح ایمان باللہ اور عمل صالح کریں گے، ہم آپ کو استخلاف فی الارض دیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو استخلاف فی الارض دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، قوم کو نجات دلائی تھی۔ ان تین جو بڑے بڑے بدماش تھے، گماش تھے، جنہوں نے اس ملک کے اندر وہ فرعونی نظام قائم کر رکھا تھا، فرعون، حامان اور قارون۔ اب بھی یہ تینوں قوتیں ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے انسانوں کو، ان کے چنگل سے نکلنا ہے بڑے زور لگا کے، اور اس قرآن کے ذریعے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرمایا ایک تو میں کیا کروں گا، تمہیں خوف کے بعد امن عطا کروں گا، تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا، پیس آ جائے گا، چھوٹ جائے گی تمہاری جان۔ اور آگے فرمایا تھا تم کیا کرنا ہے، یعبدوننی، بس پھر میرا ہی ہو گیا نا، آپ نے ان کے جھنڈے نہیں پکڑنے، آپ نے ان جھنڈوں کو تو تم چھوڑ دو، پھاڑ دو، ان جھنڈوں کو ختم کر دو، ان کو جس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تم نے، چھوڑ دو ان کو، ان کے پلے چھوڑ دو۔ فرمایا یعبدوننی، میرے عبد بن کے رہنا، پھر اگر میں تمہیں استخلاف الارض دے دوں گا، حکومت عطا کر دوں گا تمہیں، اور تمہارے لیے دین بھی میں نے یہ منتخب کر لیا ہوگا۔ تو فرمایا ایک تو یہ کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نظام ربوبیت کے اندر آپ نے ڈاکے نہیں ڈالنے، زمینوں پر قبضے نہیں کرنے، کام نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمسایوں کے حقوق غصب نہیں کرنے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، رشتہ داری کا پاس کرنا ہے، ملاوٹیں نہیں کرنی ہیں، سوائے اللہ کے حکم سے کسی کا حکم نہیں ماننا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ شرک ہے، اگر آپ کریں گے تو شرک کریں گے آپ۔ فرمایا تھا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کے ساتھ کسی ہستی کو، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا آپ نے۔ یہ اب صفائی ہو رہی ہے انشاءاللہ، نظریات بھی بدلیں گے، اور یہ دنیا میں ایک نئی دنیا بن کے سامنے ابھر کے آئے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر تم نے پھر یہ گڑبڑ کی، پھر کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو تم تو بہت بڑے فاسق ہو گے، تم تو فسق کرو گے پھر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اقامت صلاۃ کرنی ہے، اطاعت زکوٰۃ کرنا ہے، اور اس طرح کیا کرنا ہے، رسول کا کہا ماننا ہے، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گی، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا، یہ گولڈن موقع، گولڈن چانس ہے اس وقت ہمارے پاس، آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل، یہ قرآن مجید بتاتا ہے، ہمیں انشاءاللہ بتائیں گے وہ بھی آپ کھول کے آپ کو، کہ جب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے آپ نے لازمی آدھا گھنٹہ بیٹھے، ایک گھنٹہ بیٹھے، بلکہ اب تو بہت ٹائم ہے، قرآن مجید کو دیں آپ، اس کی مختلف آیات، مختلف صورتوں سے آپ شروع کر لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بڑی رہنمائی ملے گی۔ تو اب میں جو ہم نے سوال لاسٹ ٹائم کیا تھا اس حوالے سے کہ بھی ہمیں پھر قرآن کریم سمجھ کیوں نہیں آ رہا، تو اس نے پھر کچھ ہمیں ایسے مقامات جو ہے اس کے نشاندہی کی تھی، اور میں آپ کو اب ایک دو اور، یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں دعوت یہ دیتا ہے کہ تم تفقہ کرو، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، لعلکم یفقہون، یعنی یہ جو تفقہ ہے، تدبر ہے، تعقل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق نشاندہی کرتا ہے اس قرآن کریم میں، کہ جب آپ عقل استعمال کرو گے، جب آپ کیا کرو گے، اس پر غور و فکر کرو گے، تو آپ کے لیے نئی نئی راہیں کھلیں گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں۔ مثلا یہ دیکھیں آپ، میں ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ سورہ الانعام نکال لیں، 6 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 151۔ دیکھنا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سچے موتی پڑے ہوئے ہیں، 182 بہت جگہ پر ہے، عقل کی دعوت دیتا ہے، تفقہ کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، بہت جگہ پر آپ کو کہے گا افلا تعقلون، افلا تدبرون، یہ بہت جگہوں پہ آپ کو ملے گا قرآن کریم میں۔ میں چند آپ کو حوالے دینا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نوٹ بھی فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے 651 میں، قل، اے رسول آپ ان کو فرمائیں،
تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ دیکھو ان چیزوں کی طرف آؤ، اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے کیا کیا تمہارے پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کے حکم نامے میں کسی کی شراکت داری کرنی ہے، نہ ربوبیت میں کرنی ہے، نہ پکار میں کرنی ہے۔ یعنی کسی بھی حوالے سے اگر آپ نے حکم نامہ چلنا ہے تو یہ حکم نامہ قرآن کریم، یہ ہے اس کا آئین خدا الہی۔ تو آگے فرمایا پہلا یہ ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا؟ احسان، ان کے جو بگڑے ہوئے توازن اس کو درست کرنا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے بگڑا ہوا جو کمی آ جاتی ہے ماں باپ کے اندر بڑھاپے میں، خاص طور پہ آپ نے وہ توازن درست کرنا، یہ ہوتا ہے احسان، حسن پیدا کرنا۔ اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اس بنا پر آپ نے قتل نہیں کرنا کہ بھئی آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے ان کو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ نے کوئی فحاشی نہیں اختیار کرنی، نہ چھپے نہ ظاہر۔ اور فرمایا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور آپ نے کسی انسانی جان کو نہ حق قتل نہیں کرنا۔ جس جان کو اللہ نے فرمایا کہ نہ حق جان کو تم حرام کرو گے، اگر تم اس کو کیا کرو گے؟ قتل کرو گے، یہ حرام کر دیا اللہ نے۔ لیکن وہاں جہاں کے فساد پہ عرض ہو رہا ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، الا بالحق، وہاں بھی حق کا ہی آپ نے جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے، اس کے اوپر حجت قائم کرنی ہے۔ آگے ہے ذالکم وصاکم بہ، اس قرآن کے ذریعے تمہیں کیا کیا جا رہا ہے؟ وصیت کی جا رہی ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، عقل، یہ باتیں عقل والوں کے لیے ہیں۔ یعنی جو عقل ہے نا، عقل، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، یہ باتیں چھوڑنے سے عقل مند بنتا ہے انسان، یہ جو ابھی بات بتائی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کو 1-2 حوالے اور دوں گا پھر آگے چلیں گے۔ یہ 16-69 دیکھیں آپ، یہ سورہ نحل ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم 1-2 اور حوالے دے کے پھر آگے چلیں گے ہم، بلکہ اسی سورہ الانعام پہ رہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں، یہ 650 دیکھیں ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 164 ہے، جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، میں اس کے صفحے بولتا ہوں۔ آپ اپنے مقام پر جو آپ کے گھروں میں قرآن کریم ہو وہ آپ کھول لیں اور سورت کا نمبر دیکھ لیں، سورتوں میں نمبر تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، آیات کے نمبر بھی ایک ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑے اس میں رہنمائی مل جائے گی۔ یہ آیت نمبر ہے 50۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، سورہ الانعام 6 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 50۔ اللہ فرما رہا ہے قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نمبر 1 یہ بات کہلائی ہے اللہ تعالیٰ کہ اے رسول آپ بتا دیں، 1440 سال پہلے یہ اعلان کروایا گیا، قل اعلان فرمائے آپ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اب آپ خود سمجھ کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں ساری آپ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور دوسری بات یہ کہ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں۔ ولا، یہ لا لگے ہوئے، اوپر بھی لا یا بھی لا، لا کا مطلب نو نو۔ اور تیسری بات اللہ فرما رہا ہے ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی اینجل ہوں، فرشتہ ہوں کوئی۔ یہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلائیں۔ پورا قرآن ان کی زبان اقدس سے آیا باہر، لیکن یہاں کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے بات پہ کہ آپ خود کہیں یہ بات اپنے منہ، اپنے یہ جو اپنی زبان اقدس ہے منہ مبارک اس سے، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، بلکہ آپ کیا ہے، آپ یہ کہنا ہے آپ نے
کہ میں اتباع کرتا ہوں کس کی؟ الا ما یوحا الیہ، جو میری طرف وہی آتا ہے نا، جو میری طرف وہی آتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبعو، میں تو بس یہ ان شرطی ہے، میں تو صرف پیروی کس کی کرتا ہوں؟ اتبع الا ما یوحا الیہ۔ یہ تینوں باتیں اوپر کلانے کے بعد کہ نہ میرے پاس خزانے غیب کے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی ملک ہوں۔ آج تک آپ کو یہ آیت کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ فرمایا کہ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو صرف اس کی اتباع کروں گا، اس کے پیچھے چلوں گا، فالو کروں گا جو میری طرف وہی آ رہا ہے۔ فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیں کہ جو اندھا ہوتا ہے، اندھا جو اندھے پن کا شکار ہوتا ہے اور جو بینا ہوتا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آنکھوں والا ایک آنکھوں کے بغیر، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ افلا تتفکرون، کبھی تم تفکر تو کرو اس بات کے اوپر، کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کبھی تم غور تو کرو۔ یہ ہے وہ دعوت، یہ ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے والے معاملات۔ اس نے خود کہا ہے کہ تفکر کرو، تدبر کرو، کیونکہ ہم نے کہا تھا جی آپ اتنے انسان ہو تو پھر سمجھ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ وہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ان باتوں پر غور ہی نہیں نہ کرتے، تم نے تو بس سن لی کہیں سے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا قل هل یستوی الاعمی والبصیر، یعنی اس کے باوجود اگر بندہ یہ کہ نہیں جی وہ تو علم غیب بھی جانتے ہیں، سارے خزانے بھی انہی کے پاس ہیں، اور وہ تو جناب علی ملک ہے، تو اگر یہ بندہ کہے بات کوئی تو پھر آپ دیکھ لیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ہم نے تو قرآن کی بات ماننی ہے، افلا تتفکرون، تم اس پر غور و فکر تو کرو، تدبر تو کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں؟ کہ یہ یعنی انہوں نے کتنی واشگاف الفاظ میں سمجھائی ہیں باتیں ہمیں، اس پر ہمیں تفکر کرنا، اس پر ہم نے تدبر کرنا، سوچ و بچار کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اس کی 6:32 بھی دیکھ لیں، 161 صفحے پہ سورہ الانعام کی آیت نمبر ہے 32۔ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کتنی زبردست بات۔ اللہ ہمارا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایسی مشغلہ سمجھ لیں آپ، کھیل تماشا سمجھ لیں آپ اس کو، کھیل کود کی جگہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جن کو تم ساری عمر اس کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہو نا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ہاکی کا میچ، فٹ بال کا میچ، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے، اس کے بعد وہ خالی ہوتا ہے اسٹیڈیم سارا، بس دیکھ لے کھیل تماشا۔ یہ ویسے ہی سمجھے آپ کے اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس میں لوٹا ماری کر کے تو بس اپنے دفتر بھریں، سیاہ کریں اپنے سارا دفتر، کاغذات اپنے چلے جائیں وہاں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین گھر جو تمہارے لیے ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے اس میں ہی تمہاری خیر ہے۔ کن کے لیے؟ للذین یتقون، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لوگ اللہ کے ساتھ سازگاری کے ساتھ چلتے ہیں۔ خیرٌ للذین یتقون، جو متقی ہیں، یعنی وہ جو تقوی کہتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے ساتھ چلنے والا، سازگاری اپنا اختیار کرنے والا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچو کہ تم اس کو کیا بات کہہ دی اس نے، تم جو لگے رہے تو رات اور دن اکٹھا کرنے، افلا تعقلون، عقل سے کام لو، عقل سے، عقل کو کھول رہا ہے قرآن کریم، عقل کی دعوت دے رہا ہے، یعنی آسان ہو گیا نا اب آپ کے لیے، یہ ہے آسانی جو اس نے کہا تھا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اپنا خالی ہو ذہن ہو کے آئے قلب سلیم لے کے ساتھ اس بارگاہ الہی میں، تو دیکھ کیسے سمجھا رہا ہوں، کتنا آسان کر دیا اس نے، کتنے صدیوں سے ہمارے اوپر وہ ہم سنتے آ رہے ہیں چیزیں، اب یہ چٹکے میں مسئلے حل کرتا ہے قرآن۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کبھی عقل تو استعمال کرو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں آج دے رہا ہوں، یہ اس وقت کا جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی وہ دوائی نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیا بن گیا کہ نہیں بن، قرآن کریم کی طرف آؤ تمہیں دوائی مل جائے گی۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ایک آیت اتنی زبردست آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کے سارے مسائل جو ہے نا میکسیمم آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، فزیکل سینس میں بھی۔ یہ آپ کو سورہ النحل ہے، یہ میرے پاس ایک حوالہ آ گیا ذہن میں نے اپنا کیا ہوا ہے، اس کو لکھا ہوا، دیکھیں ذرا آپ بھی 342 صفحہ
یہ ہے رہنمائی وحی الہی. سورہ النحل. مر رہے ہیں جی، وہ تیار نہیں ہو رہی ہم سے. اللہ کے بندے قرآن کی طرف آؤ، قرآن شفا ہے. 342 صفحہ سورہ النحل ہے، 16 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 68 اور 69. یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. 14 صدیاں بیت گئی اس بات کو. فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. سورہ النحل 16 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 68. ہم آپ کے رب نے وحی کی ہے کس کو؟ إِلَى النَّحْلِ. یہ جو مکھی ہوتے ہیں شہد کی مکھی، نحل کہتا ہے قرآن اس کو. کیا کرنا اس نے؟ وہی کیا کیا اس کو؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ جاؤ پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بناؤ. ومن الشجر، اور درختوں پر بھی. وما یعرشون، اور بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا پیڑ ہوتے ہیں، اس طرح کی چھتریاں بنی ہوتی ہیں درختوں کے اوپر. تو کہتا ہے ہم نے اس کو وحی کیا، آپ کے رب نے اس کو وحی کیا ہوا ہے. 1440 سال ہو گئے ہیں جو ہمیں بتائے گی بات. اس سے پہلے کی وحی ہوگی، لیکن 1440 سال میں تو ہمیں بتائے گی نا پہلے بات. فرمایا کہ ہم نے اس کو نحل کو جو ہے نا وحی کاٹ رکھا ہے. اسے کیا کہا تھا؟ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. یہ ہم جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. سب سے بڑا گندا مخلوق اپنے کرتوت کی وجہ سے ہم خود ہیں. جھوٹے، بے ایمان، بددیانت، دوسروں کا حق غصب کرنے والے، اپنے مالوں کو بیجا اسراف کرنے والے. اللہ نے فرمایا تھا لا یحب، یہ جو جتنے بھی یہ مسرفین ہیں اللہ نے ان کو ناپسندیدگی اظہار کی ہے. ان اللہ لا یحب المسرفین. بیجا اڑانے والے، اسراف کرنے والے، حدوں کو عبور کرنے والے ہم خود ہیں. لیکن یہ مکھی کی طرف دیکھیں. میں آپ کو جو اشارہ اس میں کرنا چاہ رہا تھا، بات سمجھانے والی ہے کہ جب سے وحی کی گئی ہے اس وقت سے کیا اللہ نے وحی کی تھی؟ تم کیا کرو یا مکھی؟ ثم کلی من کل الثمرات. جاؤ کھاؤ پیو جا کے ثمرات میں اپنا حصہ لو، وہاں جا کے پھل فروٹ کھاؤ جا کے ان کو. فصلوں کی سبل ربک ذللا، جو راستہ جس طرح متعین کیا ہے تمہارے لیے انہی راستوں پر چلنا ہے. تم نے چلتے چلے جاؤ. فصلوں کی سبل ربک ذللا، کہ اللہ تعالیٰ نے ثمرات میں سے، پھولوں میں سے، پھلوں میں سے جس طرح تمہیں حکم دیا نا کہ تم نے وہاں سے پھل فروٹ ان کے اندر سے تم نے کیا کرنا ہے کہ ان راستوں پر چلتے ہوئے تم نے اس کو کھانا جا کے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. کہتا ہے تمہیں کتنا بھی کرنا پڑے یہ کام تم نے کرنا ہے. ذللا یعنی ذللا کا لفظ کئی جگہ آیا قرآن کریم میں. یعنی اپنے آپ کو انسان ڈیگریڈ کر لے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے بھی یہ کرنا پڑے تو کام کرنا ہے آپ نے، نچلی سطح پر آ کے بھی. تو فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس. اس سے رہنمائی لے لو. ڈھونڈتے پھرتے ہو کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، کبھی کسی میں، تمہیں تو نہیں ملے گا راستہ کہیں سے بھی، کیونکہ تمہارے اندر کا جو خناس ہے نا کہ مال ہی کمانا ہم نے، ہمارے پاس وہ آ جائے صحیح، وہ کوئی ہمارے پاس وہ آ جائے کوئی ٹوٹکا ایسا جس سے میں دنیا کے پھر مال کماؤں. تو فرمایا یخرج من بطونہ شراب، اس کے جو ہے نا پھر وہ نکالتی ہے اپنے پیٹوں میں سے وہ جو مادہ نکلتا ہے نا اس کو شراب کہا ہے. یخرج من بطونہا شراب، اس مکھی کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ شراب نکلتی، مادہ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے. مختلف الوانہا، وہ ڈفرینٹ کلرز کا ہوتا ہے، وہ مختلف کلرز کا. مختلف الوانہا، رنگ بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں. اور اللہ ہمارا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے. اب یہاں بیماریوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں سارا کچھ ہی آ گیا ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. کیا زبردست آیت ہے یہ. اللہ ہمارا اس آیت میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو تفکر کرے، تدبر کرے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. تفکر کرنے والی
قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہے. کر لو ابھی اس طرح رجوع کر لو قرآن کی طرف، شفا مل جائے گی تمہیں. اسی میں شفا رکھ دی تمہیں. کتنی زبردست اس کی ورکنگ. کبھی اس کی ورکنگ پر غور تو کرو اس مکھی کی. وہ میلوں سفر کرتی ہے، میلوں، اور واپس اپنے چھتے میں آتی ہے. وہ میلوں ہمیں نظر بھی نہیں آتی وہ کہاں کا پھر رہی ہے. پھولوں پہ آپ دے سکتے ہیں جہاں کہیں آگے بیٹھتی، ورنہ سفر کے دوران تو آپ نہیں دے سکتے اس کو. کسی کو تنگ نہیں کرتی. وہ سیدھا جو متعین کر دیا راستہ سیدھی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ لے کے اپنے چھتے میں آتی ہے، کسی اور کے چھتے میں نہیں جاتی. یہ بھی اس کا بڑا کمال ہے. یہ ہے وحدانیت، یہ ہے توحید، کہ جس کا حکم ہوا اس کے حکم کے مطابق جس طرح اس نے کہا وہ فالو کر رہی ہے، اور اپنے چھتے کو چھوڑتی نہیں ہے. اپنے چھتا وحی الہی ہے. وہ آسرا جو ہے وہ وحی الہی ہے، وہ توحید ہے. توحید کا نظام دیکھنا ہو تو مکی میں دیکھیں آپ. جس کے ساتھ جڑی ہے وہ، اور جڑی ہے وہ توحید کے ساتھ، وہ وہی کے ساتھ جڑی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی تو ہمارے گھروں میں موجود ہے. در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس جو ہے وہ سیاسی پنڈت، کئی وہ مذہبی پیشوا، بھاگے جاتے ہیں اپنی غرضوں کے لیے. تمام غرضوں کے لیے آپ اپنے مالک کو اپنا آسرا بنائیں، اپنے خالق کو اپنا آسرا بنائیں. وہ غرضیں پوری کرنے والا ہے. مانگے تو صحیح آپ اسے تو مانگتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. غور تو کرو یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ویکسین تیار نہیں، ویکسین تیار ہو چکی ہے. یہ جو عذاب ہے تمہارے گناہوں کا عذاب ہے. سب سے پہلے توبہ کرو، اس کے سامنے سرنڈر کرو. تو یہ دوائی استعمال کر لو. یہ ہے وہ جو اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ. بیماری کوئی بھی ہو، بیماری کا یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. فیہ شفاء للناس. کتنا زور دیا اس نے کہ وہ جو اس کے پیٹوں سے نکل رہا ہے نا، مکھی کے پیٹ سے، ان کے پیٹ سے نکل رہے ہیں شراب مختلف الوانها. بہترین ویکسین ہے وہ، پاک صاف مصفہ، جراثیم سے پاک ہے وہ، بہترین اینٹی بایوٹک ہے وہ. اور فرمایا کہ فیہ شفاء للناس ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. یہ تو اس قوم کے لیے ہے جو تفکر کرے، جو ان آیات پر غور کرے. کہاں غور کر رہا ہے انسان؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اشرف المخلوقات صاحب کی. وہی کو چھوڑ کے مارے پھر رہا ہے، شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شراب کے پیچھے. معراج کہتے ہیں انگریزی میں، معراج. بظاہر تو دیکھنے میں پانی کا چشمہ لگ رہا ہے، وہ اس کے اندر پودے بھی نظر آ رہے ہیں، جاتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شراب ہے. یہ تھی شراب جو سامنے آ گئی آپ کے. بڑا سسٹم قائم کیے تھے دنیا کے اندر، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں، کالجز، لوٹنے والے سارے یہ مراکز قائم کیے تھے. لٹ گئے نا سارے. وہ جو کل کے 10 میں جو سنڈے کا 10 سن لیں آپ لوگ، چل جائے گا پتہ. اس میں آیات آئی ہیں، کلما دعا لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. کہتا ہے جب روشنی کی رمق دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے، لپکتا اس کی طرف. جب جاتا ہے تو کہتا ہے لٹ گئے، اندھیرا پھر ہو گیا. گئے تھے اپنے بابے کے پاس، پیر کے پاس، اپنی غرضوں کو لے کے. اس نے جو ان کی جیب میں تھا وہ بھی نکلوا لیا، دے دو بھی یہاں رکھ دو ادھر. اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں وہ ظالم. اسی طرح جو سیاسی پنڈت جاتے ہیں ان کے پاس، وہ ایک لپیٹا مارتا ہے، سارا چینی اور وہ جو آٹا اس میں سارا کھینچ کے لے جاتا ہے، ہم سے لوٹ کے لے جاتا ہے. تو اللہ تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو تمہیں فری آف کاسٹ ہر چیز دے رکھی ہے. وہ کہتے ہیں ان پر بھی غور و فکر کرو، جو تمہیں لوٹ رہے ہیں نا، یہ جو لوٹنے والے گروہ ہیں، ان سے بھی تم نے بچنا ہے. لیکن بچو گے تم قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر، اس کے ساتھ اپنا دل لگا کے، اس کی طرف متوجہ ہو کے انسان جو ہے بچ سکتا ہے، ورنہ بچنے کا کوئی حل نہیں ہے. آخر میں آپ کو آج کے درس میں میں آپ کے سامنے یہ آیت سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یہ قرآن کریم سمجھنا، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس آیت کی روح سے ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا کچھ بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ آپ کو ملے گا 105 میں طریقہ کار، 174 صفحہ، سورہ الانعام، آیت نمبر ہے 105. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیات پھیلی ہوئی ہیں موضوعات کے اعتبار سے. آپ ان کو اکٹھا کریں، کراس ریفرنس کہتے ہیں ان کو.
وہ جہاں جہاں اس قسم کی آیات ہوں، الفاظ ہوں، تو آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں. جب آپ اکٹھا کریں گے تو بہترین پکچر سامنے آ جائے گی، پھر عمل کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو یہ اللہ ہمارا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے بار بار پھیر پھیر کے لوٹا لوٹا کے ہم لاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ تم کہہ اٹھو کہ بھئی حق ادا کر دیا گیا ہے، سمجھانے کا حق ادا ہو گیا. وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ جو بات ہے نا وہ اس کھل کے سامنے آ جائے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو تھوڑا سا بھی علم رکھتی ہے قوم، اس کو وہ بات کھل کے اس کے سامنے آ جائے وہ بات کہ واہ واہ ماشاءاللہ یہ تھی وہ بات جو قرآن کریم کی ابھی سورہ نحل میں مکی کے حوالے سے پڑھ کے آئے ہیں. بات ہم کھل کے سامنے آ جاتی ہے انسان جب اس پر غور کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. فیہ شفاء للناس کا ہے، فیہ شفاء النحل نہیں کہا، کوئی جانور کی نہیں بات کی قرآن نے، کسی اور دابہ کی بات نہیں کی ہے. الناس کا نام لیا ہے، ہیومینٹی آن دا ہول، بڑی نو انسان کے لیے شفا اس کے اندر ہے. تو کر لیتے یار اس سے. اب یہ بات جب ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اس سے بھی کیا کرتے ہیں، حرام خور اس میں ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑی صدم ذریعہ. کوئی اتنا بہترین وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالتا ہے، ہمارے لیے شفا کا انتظام کرتا ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں حرام خور یہ سمایہ دار طبقات جو ہے 2 نمبریاں کرنے والے، اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. تو شفا کہاں سے ہونی ہے؟ وہ آخر میں نیچے سے وہ نکل آتی ہے، وہ گڑ کا شیرہ اس کے اندر ہوتا ہے، بڑا اوپر لیبل لگایا ہوتا ہے یہ اسلامی شہد ہے جی، اسلامی شہد. تو ادھر رکھیں گھر میں لا کے اس کو اسلامی شہد کو پتہ چل جائے گا. اسلام کے نام پر دھوکے دینے والوں، اس لیے تمہیں شفا نہیں مل رہی. تمہاری بددیانتیوں کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس قابو میں آ چکی ہے. اے لوٹنے والے گروہ، اب تمہارا انجام ہونے والا ہے انشاءاللہ. وہ دن قریب ہے، لیکن مومنین کو اٹھنا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، اور تمہارے اندر ہی وہ جان ڈال دے گا، اور تمہیں ہی وہ طاقت دے دے گا، تمہیں استخلاف ارض دے دے گا. تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اپنے خالق حقیقی کو جان لو، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لو. تو دیکھو پھر کیسا آپ کو جو ہے راستے کھلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں یہ تیاری کا موقع ہے، تیاری کا اس وقت، اس موقع کو غنیمت جانیں. اگر آپ نے تیاری نہ کی تو آپ بھی پھر ایسے ہی بہ جائیں گے، خسو خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے سارے. آپ کو دینا ہے، جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں گے یہ استخلاف ان کو مل کے ہی رہنا ہے، اور اس کے ذریعے اس دنیا کے اندر اس ارض کے اوپر اللہ کا پروگرام، اللہ کی وحی کا نظام جو ہے وہ اسٹیبلش ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار عالم ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے. پروردگار عالم ہمیں اس کتاب کی سمجھ عطا فرما. پروردگار عالم یہ جو ہماری قوم اس وقت بہت ہی ورسٹ کنڈیشن میں، بہت ہی برے حالات میں، مولا کریم ان کو اپنے اس قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، اور ان میں سے ایسے افراد پیدا کر دے، ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما دے جو تیرے اس پروگرام کو لے کے اٹھیں، اس قرآن کریم کو لے کے اٹھیں، اور اس نظام کو جو اس وقت چل رہا ہے اس کو تلپٹ کر کے اس کی جگہ تیرے اس قرآن کی حکمرانی کو قائم کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما، ہمارے ملک پر رحمت فرما، اور ان گندوں سے، ان ناپاک لوگوں سے، ان ناپاک ہاتھوں سے مولا اس پاکستان کو مولا کریم پاک کر دے. اس کے اندر لا الہ کا جو نظام ہے اس کو رائج کرنے کے لیے، الا اللہ کا نظام رائج کرنے کے لیے پروردگار عالم ہمیں اس قابل کر دے، ہمارے قوت، استقامت، استعداد عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.